كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آج کا سبق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور ان کی خصوصیت کے متعلق سن لیجئے. بہت لوگوں کے SMS آتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتائیے، ان کی کیا حقیقت ہے. مختصر طور پر عرض کر دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا خاص مظہر بنایا ہے. اول تو آپ کی پیدائش ہی عام دستور سے ہٹ کر بغیر باپ کے ہوئی، اللہ کی قدرت سے ہوئی، بغیر باپ کے ہوئی. پھر آپ کو بچپن ہی میں بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی، اور بہت ان کے معجزے حدیثوں میں، قرآنوں میں آتے ہیں. ایک معجزہ ان کا یہ رہا ہے کہ مٹی سے کسی پرندے کا پتلا بنا کر اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ جاندار پرندہ بن کر اڑ جاتا. دوسرا یہ بھی معجزہ لکھا ہے کہ نابینا کے لیے دعا فرماتے تو اس کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی. اندھے کے لیے دعا کرتے، اندھا آتا دعا کیجیے میرے لیے، وہ دعا کرتے کہ اللہ اس کی آنکھوں کو ٹھیک کر دے، تو وہ جو ہے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی. اور ایک معجزہ یہ کہ کوڑ کے مریض کے لیے دعا کرتے تو وہ اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا. اور ایک معجزہ یہ بھی رہا ہے کہ مردہ سے کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ زندہ ہو جاتا. کئی عورتیں آتی کہ میں جوانی میں بیوہ ہو گئی ہوں، میرے شوہر کو زندہ کر دو، تو وہ ایک قبر پہ جا کے کہہ دیتے تو فوراً زندہ ہو جاتا وہ، اور سالوں زندہ رہتا. کبھی مرد آ کے کہتا ہے میری بیوی سے بڑی محبت تھی، وہ تو مر گئی، تو وہاں کہتے کھڑی ہو جاتا، وہ کھڑی ہو جاتی. یہ ان کا معجزہ تھا، یہ ان کا. اور ایک معجزہ یہ بھی رہا ہے بغیر کسی کے بتائے آپ خبر دے دیتے کہ لوگوں کے گھروں میں کھانے پینے کے لیے کن چیزوں کا ذخیرہ جمع کیا گیا ہے، کس نے کتنا تیل چھپایا ہے، کس نے کیا رکھا ہے، کہاں رکھا ہے، وہ سب بتا دیتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. علم غیب نہیں تھا ان کو، یاد رکھیو، علم غیب نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں معجزہ ملا ہوا تھا. اس کی ایک خصوصیت آپ کی یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو مقرر فرما رکھا تھا، جس سے آپ کو دلی تقویت رہتی تھی. ایک آپ کا عظیم امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ آسمان میں زندہ تشریف فرما ہیں، اس وقت زندہ ہیں، اور قیامت کے قریب آپ نزول فرمائیں گے، اور کانا دجال آپ کے ہاتھ سے مارا جائے گا. یہ جتنی بھی میں نے خصوصیتیں بیان کی ہیں، یہ قرآن شریف اور صحیح حدیثوں سے یہ میں نے لی ہے. قرآن شریف میں بھی اس کا بہت تذکرہ ہے اور صحیح حدیثوں میں بھی ہے. لیکن ہمارے لیے کیا ہے بھئی، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوا، بس میں تو یہ کہتا ہوں مجھ کو تو میرے نبی کا قرینہ پسند ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے قیامت کے قریب تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے. تو میں تو یہ کہ کہتا ہوں کہ مجھ کو تو میرے نبی کا قرینہ پسند ہے. جائے زمانہ یورپ و پیرس کو دیکھنے، مجھ کو تو مکہ اور مدینہ پسند ہے. دنیا کی خوشبوؤں کی ضرورت ہے کیا مجھ کو میرے نبی کا پسینہ پسند ہے. آؤ چلیں مدینہ چلیں سر کے بل چلیں، آؤ چلیں مدینہ چلیں سر کے بل چلیں، اس طرح حاضری کا قرینہ پسند ہے. اے مولا بلا لے اپنے کرم سے یونس کو، اے اللہ بلا لے اپنے کرم سے یونس کو وہاں کا مرنا اور وہاں کا جینا پسند ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے.
بس ہم کو تو یہ ہے کہ مجھ کو میرے نبی کا قرینہ پسند ہے، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلیں۔ کئی لوگوں نے جو ہے یہ پوچھا کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ بتا دیجئے، بلکہ اب تو جو ہے یہ ہمارا سبق کچھ یعنی دوسرے مذہب کے لوگ بھی سن رہے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح باتیں یہ ہیں جو میں نے بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ جو باتیں اگر کہیں سے سنو تو وہ زیادہ صحت میں نہیں ہوتی۔ یہ قرآن اور حدیث کی باتیں مختصر بتا دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر، لا الہ الا اللہ۔